شاعر کہتا ہے زمانہ دیکھ لے شبیر کی شہادت کو، زمانہ دیکھ لے شبیر کی شہادت کو، جو چڑھ کے نیزے کے اوپر نبی نبی بولے۔ آل و قرآن سب سلامت ہیں، خیمہ شاہ میں جلا کیا؟ آل و قرآن سب سلامت ہیں، خیمہ شاہ میں جلا کیا؟ نیزے پہ قرآن کی تلاوت ہے، شمر حیرا ہے کٹا کیا؟ نیزے پہ قرآن کی تلاوت ہے، شمر حیرا ہے کٹا کیا؟ وہ قافلہ جو کوفہ پہنچ چکا تھا، اہل بیت کا یہ قافلہ ابن زیاد کے پاس سے یزید پلید کی طرف ملک شام روانہ کیا جاتا ہے۔ شمر کی سرکردگی میں یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، اور اس قافلے کا حال یہ ہے کہ ان کے بچوں کو، اس قافلے کے بچوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں بیڑی ہے، آپ کے پائے اقدس میں بیڑیاں ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور اونٹوں اور گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، راستے سے ان کا گزر ہوتا ہے، اور کوفہ سے لے کر کے ملک شام تک کئی واقعات رونما ہوتے ہیں، جن میں سے دو واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ ہے کہ جب یہ قافلہ راستے سے گزر رہا ہے تو راستے میں ہی ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس آیت کریمہ پر پہنچتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جب اس آیت کریمہ پر پہنچتا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کیا تو نے جانا کہ اصحاب کہف اور رقیم والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے، تو سر مبارک سے یہ آواز آتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے پر ہے، اور اس سے آواز آتی ہے کہ اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، میرا حال اصحاب کہف اور رقیم سے زیادہ عجیب ہے، اس لیے کہ مجھے قتل کر دیا گیا ہے اور میرے سر کو نیزے پر رکھ کر کے لے کے جایا جا رہا ہے۔ اسی پر شاعر نے کہا ہے آل و قرآن سب سلامت ہیں، خیمہ شاہ میں جلا کیا؟ نیزے پہ قرآن کی تلاوت ہے، شمر حیرا ہے کٹا کیا؟ اور شاعر یہ بھی کہتا ہے زمانہ دیکھ لے شبیر کی شہادت کو، جو چڑھ کے نیزے کے اوپر نبی نبی بولے، جو چڑھ کے نیزے پہ نبی نبی بولے۔ اور جب یہ قافلہ اس سے اور آگے بڑھتا ہے، ایک گرجا گھر ہے، گرجا گھر کا ایک راہب تھا، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں بیڑیاں لگی ہیں، جس کے پاؤں زنجیروں سے جکڑ دیے گئے ہیں، کچھ بچے ہیں قیدی بنائے گئے ہیں، اور کچھ عورتیں ہیں جنہیں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ راہب اپنے گرجا گھر سے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد شمر اور اس کے ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو تم نے قیدی بنایا ہے؟ تو ان شمر کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ، نواسے رسول محمد بن عبداللہ کے خاندان کے ہیں، اہل بیت کرام سے ہیں، نواسے رسول حسین ابن علی کے یہ خانوادے کے ہیں۔ میدان کربلا میں حسین کو شہید کر لیا گیا ہے، ان کی بیوی اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ اس نوجوان کو جو تم دیکھ رہے ہو یہ زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ جب اس راہب نے یہ سنا تو اس کے دل پر کافی اثر ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے، اور اس کے بعد اس نے شمر اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم لوگ اس سر مبارک کو جو نیزے پر ہے مجھے حوالے کر دو ایک رات کے لیے، تو میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا، میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا۔ جب اس راہب نے کہا تو شمر اور اس کے ساتھی لالچی تھے، ان لوگ تیار ہو گئے کہ ایک رات سر دینے کے بدلے میں ہمیں 10,000 درہم مل جائے گا۔ تیار ہو گئے، 10,000 درہم بھی دے دیا اس راہب نے، اور سر مبارک بھی دے دیا گیا۔ وہ راہب سر مبارک کو لیتا ہے اور لینے کے بعد اپنے گرجا گھر میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد
اس نے سر مبارک سے جو گرد و غبار لگی تھی، آپ حضرت امام حسین کے چہرہ اقدس میں جو مٹیاں لگی تھی، حضرت امام حسین کے ریشے مبارک پہ، داڑھی مبارک پر جو مٹیاں لگی تھی اس کو صاف کر رہا ہے، اسے غسل دے رہا ہے، اسے دھل رہا ہے، اور جب صاف ہو جاتی ہے تو اس نے عطر میں بسایا، کافور میں بسایا، اس کو خوشبو لگایا، اور لگانے کے بعد اس نے اپنے سامنے رکھ دیا، اور سامنے رکھنے کے بعد اس کی زیارتیں کرنے لگا ہے، اور زیارت کر رہا ہے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہا ہے، اس کی قسمت بدل رہی ہے، اس کی قسمت کا ستارہ بلند ہو رہا ہے، عروج پر چڑھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سر مبارک سے ایک نور ہے جو سر مبارک سے لے کر کے آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے، نور ہی نور دکھ رہا ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پوری رات وہ زیارت کرتا ہے اور کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے صبح کا وقت ہوتا ہے، پھر اس سر مبارک کو اس شمر اس کے ساتھیوں کے حوالے کرتا ہے، اور اس کے بعد اس گرجا گھر کو وہ رائے میں چھوڑتا ہے، اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتا ہے، اور ساری زندگی اہل بیت کرام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو معمور کر لیتا ہے۔ پھر یہ قافلہ نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد یہ دمشق کی طرف بڑھتا ہے، ملک شام کی طرف بڑھتا ہے۔ جب یہ ملک شام کی طرف بڑھتا ہے، دمشق کے قریب یہ قافلہ پہنچ چکا ہے، خبر دے دی جاتی ہے کہ حسین کا سر لایا جا رہا ہے، جو قیدی ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو یزید نے یہ حکم دے دیا، یزید نے یہ اعلان کر دیا کہ در و دیوار کو سجایا جائے، گلی کوچوں کو سجایا جائے، اور پوری آبادی کو، پورے دمشق کو سجایا جائے، اور دربار کو بھی سجایا جائے۔ اللہ پر مسلمانوں، اور اس کے بعد اسی وقت ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت سہل تھا، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ملک تجارت، ملک شام تجارت کی غرض سے گئے تھے، تجارت کے لیے ملک شام پہنچے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دمشق میں بڑی چہل پہل نظر آ رہی ہے، یہاں پر چراغاں کیا گیا ہے، دربار بھی سجایا گیا ہے، گلیاں اور کوچے بھی سجائے گئے ہیں، تو حضرت سہل نے پوچھا کہ یہ چہل پہل کیسا نظر آ رہا ہے، یہ باجے گاجے کیسے نظر آ رہے ہیں، یہ ڈھول کیوں پیٹا جا رہا ہے، یہ باجے کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا جا رہا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب حضرت سہل سنتے ہیں تو آپ نے فوراً پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ سر مبارک کس دروازے سے لایا جا رہا ہے؟ چونکہ ملک شام دمشق کا جو قلعہ تھا اس کے کئی دروازے تھے، تو پوچھا حضرت سہل نے کہ یہ بتاؤ کہ کس دروازے سے وہ سر مبارک لایا جا رہا ہے؟ بتایا گیا باب الساعہ سے آ رہا ہے۔ حضرت سہل فوراً اس باب الساعہ پر پہنچتے ہیں، اس دروازے پر پہنچتے ہیں، اور آپ راستہ بناتے ہوئے لوگوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب آپ اس سر مبارک کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سر ہے جو نیزے پر ہے، اور وہ سر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالکل مشابہ ہے۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات پاک کے واقعات یاد آ گئے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت امام حسین سے رسول اللہ کس قدر پیار کیا کرتے تھے، میرے آقا کس طریقے سے ان کی تربیت فرمائے تھے، یہ ساری چیزیں حضرت سہل کے آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ انہی مذکورات میں، انہی بیٹیوں میں، انہی قیدیوں میں ایک نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت سہل نے اس پوچھنے والے سے کہا کہ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سکینہ بنت حسین ہوں۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو حضرت سہل نے کہا کہ میں تمہارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں ان کا صحابی ہوں۔ تو حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا
فرمایا کہ آپ ہمارا ایک کام کر دیجئے. حضرت سہل نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سر مبارک ہے اس سر مبارک کو آپ سب سے آگے کرا دیجئے، اس لیے کہ یہ سر مبارک ہمارے درمیان ہے تو لوگوں کی توجہ ہماری طرف پڑ رہی ہے، لوگوں کی نگاہیں ہماری طرف اٹھ رہی ہے، اس لیے اگر ہو سکے تو آپ اس سر مبارک کو سب سے آگے کرا دیجئے. حضرت سکینہ نے جب یہ کہا تو حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 400 درہم دیا اور دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سر مبارک سب سے آگے کر دیا جائے. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو سب سے آگے کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ہے حضرت امام زین حضرت زینب، حضرت سکینہ بنت حسین اور جو اس قافلے میں بچے اور بچیاں موجود تھے ان سب کو یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ہے اس کو تشت میں رکھ کر کے یزید کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے اس چھڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لمحہ اقدس کو چھو رہا ہے. اسی میں ایک صحابی موجود ہے جن کا نام ابو بھوتا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ یزید اس لمحہ اقدس سے اپنی چھڑی کو ہٹا لو، اس لمحہ اقدس سے اپنی چھڑی کو ہٹا لو، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لمحہ اقدس کو بوسہ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر مسلمانوں، وہ صحابی رسول یہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد اس دربار سے نکل جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دمشق کی سرزمین پر یزید کا دربار ہے اور یزید کے دربار میں اور بھی بہت سے واقعات پیش آتے ہیں اور بھی بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو سارے واقعات اس جمعہ میں بیان کر دوں، اس لیے موقوف کر کے اگلے جمعہ میں اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ہے، یزید کا دربار ہے اور اس کے بعد کچھ دن تک وہ مستورات اور وہ بیویاں اور وہ بچے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ یزید کے پاس رہتے ہیں. اور اس کے بعد نعمان بن بشیر یہ اہل بیت کے سچے عاشق اور سچے خادم تھے اور اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ آپ کو گورنری سے معزول بھی کر دیا جاتا ہے. یہی حضرت نعمان بن بشیر ہے جن کو بلایا جاتا ہے اور بلانے کے بعد یہ کہا جاتا ہے یہ جو قافلہ ہے امام زین العابدین ہے، حضرت سکینہ بنت حسین ہے اور یہ جو مستورات ہیں آپ انہیں لیجئے اور لینے کے بعد انہیں مدینہ پہنچا دیجئے. اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے، حضرت امام زین العابدین ہے، حضرت سکینہ ہے، حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. عزیزان گرامی، یہ مختصر سا قافلہ جو بچا رہا اس قافلے کو حضرت نعمان بن بشیر لیتے ہیں اور لینے کے بعد 30 افراد کا لشکر تیار کرتے ہیں، 30 افراد کی ایک جماعت تیار کرتے ہیں اور انہیں لے کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جس منزل پر ان کا ٹھہرنا ہوتا ہے، جس پڑاؤ پر ان کا ٹھہرنا ہوتا ہے، نہایت ادب کا معاملہ کرتے ہیں، نہایت تعظیم و تکریم کرتے ہیں. جو عزت ہونی چاہیے، جو عزت دینی چاہیے، جو تعظیم و توقیر ہونی چاہیے، حضرت نعمان بن بشیر اس خانوادہ رسول کے ساتھ وہ معاملہ فرماتے ہیں. اور اس کے بعد یہ قافلہ ملک شام سے ہوتا ہوا مدینہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے. اور جب یہ قافلہ مدینہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہمارے گھروں سے ایک میت اٹھتی ہے تو اس جنازے کو اٹھانے کے لیے پورا گھر سوگوار ہو جاتا ہے. جس امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا، جس عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازو کربلا کی سرزمین پر ہے، جس انن علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، جس علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، جس قاسم بن حسن کو شہید کر دیا گیا، جس حر بن ریاحی کو شہید کر دیا گیا، جس کربلا کی سرزمین پر اہل بیت کرام کو مقدس نفوس قدسیہ کو شہید کر دیا گیا، جب وہ خالی مدینہ کی سرزمین پر پہنچے ہوں گے تو مدینہ کی سرزمین کا منظر کیا ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ قافلہ مدینہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس مزار روضہ اقدس پر حضرت امام زین العابدین جاتے ہیں اور اپنی رو رو کر کے داستان غم کو سناتے ہیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. مدینہ کے لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ وہ قافلہ واپس آ گیا ہے، حضرت امام زین العابدین اور ان کے ساتھ جو قافلے میں تھے وہ سارے کے سارے لوگ مدینہ پہنچ چکے ہیں. تو اب مدینہ میں محمد بن حنفیہ ہے، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر مدینہ کے لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کی راد غم کو سنتے ہیں اور ان کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں. عزیزان گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مدینہ کی سرزمین پر ایک کوہرام تھا, ایک قیامت نما منظر تھا. اور اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سن 61 ہجری کے بعد سے لے کر کے آپ سن 96 ہجری تک مدینہ میں قیام پذیر رہتے ہیں, مدینہ میں ہی رہتے ہیں اور وہیں پر آپ کی زندگی بسر ہوتی ہے. اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لخت جگر جن سے آپ کی نسل پاک چلتی ہے, جن کا نام حضرت امام زین العابدین ہے, مدینہ کی سرزمین پر ہے, اور جب مدینہ پر پہنچتے ہیں اور واپسی کے کچھ دن گزر چکے ہیں تو مدینہ کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے زین العابدین آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. حضرت امام زین العابدین نے کہا نہیں, میں بیعت نہیں کر سکتا, میں تمہاری بیعت نہیں لے سکتا. مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم کوفی نہیں ہیں کہ اپنے وعدے سے پھر جائیں, ہم وعدہ خلافی کر جائیں, ہم کوفہ کے لوگ نہیں ہیں. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ضد کرتے رہو گے, اگر تم لوگوں نے مجھ سے اسی طریقے سے ضد کیا اور بیعت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں مدینہ کی سرزمین چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جاؤں گا, میں مدینہ کی سرزمین پر نہیں رہوں گا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لخت جگر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے مدینہ کی سرزمین پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 96 ہجری تک قیام پذیر رہتے ہیں. اور 17 محرم الحرام سن 96 ہجری میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے, انتقال ہوتا ہے. اور یہیں سے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ حضرت امام حسین کی جو نسل پاک چلتی ہے وہ حضرت امام زین العابدین سے چلتی ہے. امام زین العابدین کے لڑکے ہیں امام باقر, امام باقر کے لڑکے ہیں جعفر صادق, جعفر صادق کے لڑکے ہیں موسیٰ قاسم, موسیٰ قاسم کے لڑکے ہیں رضا علی. اس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نسب چلتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خالد رحمت رضوان شاہ فرماتے ہیں یا الہی ہم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے, مشکل حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے, کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد ہمیں علم حق باقر علم خدا کے واسطے, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو قاسم اور رضا کے واسطے. عزیزان ملت اسلامیہ یہ عشق نسب ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا جاتا ہے, سنا بھی جاتا ہے, ہماری کتابوں میں لکھا بھی ہے اور اسے دعاؤں میں مانا بھی جاتا ہے. اس لیے کہ اس کے صدقے میں اللہ رب العزت اس دعا کو قبول بھی فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صبر حسینی عطا فرمائے, صبر امام زین العابدین عطا فرمائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا شوق عبادت عطا فرمائے. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر کہتے